باطنی معاملے ہیں، ہم تو جو ظاہر کے اعمال ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے، اور اپنے رب سے کیا ڈرنا ہم نے؟ جو ہمیں 5 وقت نماز کا حکم رب نے دیا ہے، جو ہمیں 1 ماہ روزوں کا حکم دیا ہے رب نے، کتاب مقدس ہمیں دیا ہے پڑھنے کے لیے، یہ پڑھو اور سمجھو، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ظاہر والے عمل، ہم کون سے رب سے ڈر رہے ہیں؟ تو رب العالمین جو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، رب العالمین فرمایا مجھ سے ڈرو، اور ہم نہیں ڈر رہے۔ جس طرح لوگوں کے ایک دوسرے کو دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ ذات وہ ہے جو ہمارے ہر فعل کو نوٹ کر رہی ہے۔ ہمارا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اسے چھپا ہو، چاہے وہ تنہائیوں میں ہو یا چاہے وہ لوگوں میں ہو، وہ تمام کا جاننے والا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اگلا جو حکم دیا اللہ عز و جل، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون سے؟ جن کی ہمیشہ زبان پاک رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا نزول کچھ تو تفاسیر میں یہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے لیے آیا تھا کہ غزوہ تبوک سے آپ شمولیت نہ کر سکے، آقا پاک سے حکم دیا شمولیت نہ کر سکے، واپس آئے تو کوئی 80 کے قریب باقی تھے جو اس میں منافقین بھی تھے، تو انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عذر پیش کر دیے، جھوٹ موٹ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب، وہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب دلوں کے راز جاننے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو میرا امتی ہے یا یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے وہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا کہ وہ ان کو لیکن یہ 3 وہ لوگ تھے جن کا ذکر کہ یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے سچ سے کام لیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ پھر احادیث مبارکہ ہے، وہ لمبا ایک بیان ہے، بہرحال تو مطلب کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، جن کی زبان پہ ہمیشہ سچ رہا، ظاہری طور پہ چاہے جو بھی ہو معاملہ، زبان پہ سچ رہا اور ہمیشہ زبان پہ سچی بات ہی رہی، سچ کا ہی پرچار کیا زندگی میں۔ امام بخاری ایک حدیث سے مبارکہ کا پتہ چلا، ایک دور دراز علاقے میں ایک صاحب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، تو آپ نے بڑا کٹھن سفر کیا، بہت دور دراز کا سفر کیا، وہاں پہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے لوگوں سے پوچھا، ایسے انہوں نے کہا واقعی ایک بندہ ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے گیا ہے، کھیت میں گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کس سائڈ پہ؟ تو لوگوں نے بتایا کس سائڈ پہ، چل پڑے آپ نے دیکھا کہ بندہ گھوڑے کو جو ہے نا وہ پکڑنے کے لیے اس نے آگے جھولی کی ہوئے ہے، کپڑے قمیص کا آگے دامن کیے ہوئے، اور گھوڑا اس کی طرف دیکھ کے پھر چل پڑا۔ جب گھوڑا قریب آیا تو انہوں نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کو پکڑ لیا۔ تو آپ پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا سفر ضائع کر دیا، میں تو ایک حدیث مبارکہ تھی جو تجھ سے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا بالکل وہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تیرے حدیث اپنی کتاب میں نہیں لکھوں گا، اس کو میں آگے نہیں پہنچاؤں گا۔ تو ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، خالی دامن تھا اور تو اس کے سامنے کر کے اور تو نے اس کو پکڑا ہے، تو میں تیری حدیث ہی نہیں رکھوں گا۔ مطلب یہ کہ ایسے سچے لوگ کہ ان کو معمولی سا ایک ہوا کہ اس نے جانور کو دھوکہ دیا ہے، یہ سچ نہیں بولے گا، کہیں نہ کہیں یہ غلطی کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو
عرب معاشرہ تھا نا، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان میں خرابیاں بے شک تھی، لیکن ان میں جو خوبیاں تھی وہ بھی کمال کی تھی۔ عربوں میں کمال کے دلیر تھے اور کمال کی مہمان نواز تھے، اور کہیں بھی وہ جھوٹ سے یہ کیونکہ ایک بہت بڑا عیب ہے تو ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے۔ ابو سفیان شاہ روم کے پاس گیا، کیسر کے پاس، ایک وفد لے کے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک صاحب ہے۔ تو کیسر نے کہا کہ جو قریب ترین رشتہ دار یا کلوز ترین وہاں ان کو جاننے والا ہے وہ بتاؤ کون سا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیے، تو یہ ابو سفیان کہتا ہے قبل الاسلام، ابو سفیان کہتا ہے کہ بعض ایسے سوال تھے جہاں پہ میرے دل میں ہے کہ میں یہ غلط بیان کر دوں، لیکن پھر مجھے حیا آئی کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے، کفر پہ تھے، سخت خلاف تھے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے سے شرم ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ تو ان میں یہ ایک صفت بھی تھی، وہ کافی صفتیں بھی تھی ایسی۔ تو بالکل اسی طرح جب وہ ابو طالب کا وقت وفات آیا اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ چچا پڑھو، وہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھو، تو اسی دوران ابو جہل، یہ باقی ابو لہب وغیرہ یہ جتنے بھی تھے وہ بیٹھے تھے، وہ روک رہے تھے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی آقا پاک سے ان کے چچا تھے، ابھی ظاہری طور پہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ چاچا میرے بھائی، اے بھتیجے، میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا ہے جو آپ اس کو بار بار کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو سفیان سردار تھا مکے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مکے کا سردار تھا، وہ ایک عیسائی کے آگے، عیسائی بادشاہ کے آگے جھوٹ بولنے سے شرما رہا ہے کہ میں کیسے جھوٹ بولوں۔ تو بنی ہاشم کا ایک سردار سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ یہ جو پانی پلانے والی ڈیوٹی تھی یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کے پاس تھی۔ تو بنی ہاشم کا ایک سردار کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن مطلب ہی کیا ہے کہ ان لوگوں میں یہ سچائی والی بات تھی، سچ بولتے تھے۔ ہم اس معاشرے میں جس دور میں ہم جا رہے ہیں، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم سچ پہ چل رہے ہیں؟ میرے سوائے جتنے بھی ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، یا کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہم سچ پہ چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنے معصوم بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں۔ معصوم بچہ جو بھی چلنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بلی آ گئی، بلی ہوتی فقط اس کو ڈرانے کے لیے، جن آ گیا، چوہا آ گیا۔ اب کیا ہے؟ یہ جھوٹ سکھا رہے ہیں ہم اس کو۔ جب بچے کو اس عمر میں ہم خود جھوٹ سکھائیں گے، وہ آگے کیا سچ بولے گا؟ جب اس کا آغاز ہی ہم نے کیا ہے جھوٹ سے ہی کیا ہے، جو اس کی تربیت ہم کر رہے ہیں وہ جھوٹ سے ہی کر رہے ہیں، اس نے آگے کیا سچ بولنا ہے؟ اور ہم کون سی تربیت کر رہے ہیں پھر؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ والی بات تو پھر ختم ہو گئی۔ جب ہم خود اپنے بچے کو، ایک معصوم کو ہم جھوٹ ہی سکھا رہے ہیں،
آغاز زندگی میں ابھی وہ چلنے کے قابل ہوئے، ابھی وہ باتیں پوری نہیں کر سکتا، اور ہم اس کو سکھا رہے ہیں جھوٹ۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس نے کون سا سچ بولنا ہے؟ اور اس کی گھٹی میں ہم نے خود دیا ہے جھوٹ پہ۔ پھر شکوہ اور شکایت ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ معاشرے میں خرابی کے اور بہت ساری جو وجوہات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ ہم چاہے مسجد کے امام ہوں، چاہے پیر فقیر، یہ آج کل کے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں، جو بندہ بھی سچ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہوگا، اور جس کی زبان سے سچ نکل گا اسے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا وہاں سے۔ اور جو خطیب اور جو امام اور جو مصلح، جو مبلغ یا جو افسر یا جس کے انڈر کچھ ہیں، جب وہ جھوٹ بولے گا اور جھوٹ سے ہی کام لے گا، کبھی بھی اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، کبھی بھی خیر کا راستہ وہ کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ بات کتنی ہے؟ ایک معمولی سے نفع کے لیے، معمولی دنیا داری کے معمولی سے نفع کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اپنے جھوٹ پہ اتنا ڈٹ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ سچوں کو جھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کون سی خیر ملنی ہے؟ اور معاشرہ کب ٹھیک ہوگا؟